الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہ کے رسول رسول مقبول اللہ پاک کے آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور یوٹیوب چینل کے ناظرین، اول تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نماز نہیں پڑھتی ہے، اور شاید یہ کروڑوں میں ہوگی جو نماز نہیں پڑھتی ہے، اور کچھ لوگ جو اللہ کی توفیق سے مسجد میں آتے ہیں یا گھر پر نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان میں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کو صحیح نماز پڑھنا نہیں آتا ہے، اور صحیح نماز نہیں آتی ہے اس کی وجہ یہ کہ کبھی نماز کا علم حاصل ہی نہیں کیا کہ نماز میں شرائط کیا ہے، فرائض کیا ہے، سنت کیا ہے، واجبات کیا ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں کن چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج انشاءاللہ العزیز میں آپ کی خدمت میں نماز کے چند شرائط ایک طرح سے قریب فرض ہے جس پر عمل کرنا لازمی ہے، تو وہ چند شرائط کیا ہے میں انشاءاللہ اس میں سے کچھ آج اور کچھ موقع کی مناسبت سے پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو عرض کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر اللہ نہ کرے آج تک ہم غلطیاں کر رہے تھے نماز میں تو ان غلطیوں کو دور کریں گے انشاءاللہ۔ نماز کے اندر یعنی نماز سے پہلے جو 6 چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا ہے، یہ بھی ہم نے نماز شروع نہیں کی ہے، ابھی ہم نماز کا اہتمام نہیں کیا ہے، ہم نے نماز سے پہلے ہمیں 6 چیزیں ہیں ایسی جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور اسی کو علماء فرماتے کہ 6 شرائط، تو نماز کے اندر 6 شرطیں موجود ہیں اور ان میں سے ہر ایک شرط پر عمل کرنا لازمی ہے۔ تو سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے طہارت۔ طہارت یعنی پاک ہونا۔ اب کیا کیا پاک ہونا؟ علماء فرماتے ہیں کہ نمازی کا بدن، اس کا لباس، اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہونا ضروری ہے۔ تو شرط 6 ہے نماز کے اندر، اور اس میں سے پہلی شرط میں 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت۔ تو طہارت میں 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنا بدن چیک کر لیں کہ کہیں نجاست تو نہیں لگی ہے۔ اب اچھا، یہ نجاست بھی جو ہے نا یہ سیکھنے والی چیز ہے۔ نجاست کو عام طور پر ہم نے بس کچھ چند ایک چیزیں ہوگی شاید جو ہمارے نزدیک نجاست ہوتی ہوگی، یعنی گندی چیز ہوتی ہوگی، گندگی ہوتی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہیں جو نجاست ہوتی ہے، تو انشاءاللہ کسی موقع پر انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی ہم سیکھیں گے نجاست کیا ہوتی ہے۔ المختصر عرض کر دوں، نجاست کی جو قسمیں ہوتی ہیں وہ 2 ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے نجاست غلیظہ، جس کو علماء فرماتے ہیں کہ گاڑھی نجاست جو لیکوڈ ٹائپ نہیں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی نجاست غلیظہ میں اور بھی بہت ساری جو لیکوڈ ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آ جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے غلیظہ، ایک ہوتی ہے خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کیا ہے، نجاست خفیفہ کیا ہے؟ یہ فرض علوم میں سے ہے۔ فرض علوم میں سے اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے تاکہ ہم جو ہے نجاست غلیظہ و خفیفہ کو سیکھ کر اس پر اس غلاظت سے، اس گندگی سے بچنے والے بنے۔
تو پہلی شرط کیا ہے؟ ماشاءاللہ سے یہاں پہ چند ایک اسلامی بھائی بھی موجود ہے جو ہمارے مدرسۃ المدینہ بالیغان میں پڑھتے ہیں، تو پھر ماشاءاللہ بالیغان ہونے کے بعد ہم یہ سلسلہ درس کا تدریس کا شروع کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بھی کچھ نہ کچھ پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیا سیکھ رہے ہو اور کیا سمجھ رہے ہو۔ تو شرط کتنی ہے نماز میں؟ 6۔ ایک ہوتی ہے نماز میں شرط، ایک ہوتی ہے نماز سے پہلے شرط، ٹھیک ہے نا؟ تو نماز سے پہلے جو چیزیں ہیں، جو 6 شرطیں ہیں، اس میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت۔ طہارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کپڑا پاک ہونا، پاک بدن ہونا۔ پاک، کیا کیا پاک رکھنا ہے؟ بدن پاک ہونا، کپڑے پاک ہونا، اور جس جگہ نماز پڑھ رہے ہو جگہ پاک ہونا۔ جگہ پاک ہونا، ماشاءاللہ، یعنی آپ سمجھ گئے کہ پہلی چیز میں کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں، ماشاءاللہ سے۔ نمازی کا بدن پاک ہونا، نمازی کا لباس پاک ہونا، اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہونا۔ نمبر 2، ستر عورت، یہ دوسری شرط ہے۔ کتنی شرطیں؟ دوسری کیا ہے؟ ستر عورت۔ ستر عورت، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانا۔ کیا ہوتا ہے مطلب؟ چھپانا۔ کیا چھپانا؟ مرد کے لیے ناف، جس کو ہم شاید بیمبی بھی بولتے ہیں، بیمبی یا کچھ الگ الگ سٹیز میں الگ الگ نام دیے ہوتے ہیں، اس کو بیمبی بولتے ہیں ہمارے یہاں پہ، اس کو ناف بھی کہتے ہیں، یہ جو ہے نا اس کو ناف کہتے ہیں۔ تو مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، یہ ستر عورت ہے۔ کم سے کم اتنا کپڑا تو آپ کے پاس ہو کہ آپ ناف سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک کا سارا حصہ یہ چھپا لے۔ یہ کس کے لیے کم سے کم ضروری ہے؟ مرد کے لیے۔ عورت کے لیے کیا ضروری ہے؟ عورت کے لیے ان 5 اعضاء مینس باڈی آف پارٹس، یعنی جو ہمارے جسم میں ہاتھ پیر وغیرہ، چہرہ، کان، ناک وغیرہ، اس کو اعضاء بدن کہتے ہیں۔ تو عورت کے لیے ان 5 چیزوں کے علاوہ بدن کا سارا حصہ چھپانا یہ ستر عورت ہے۔ نمبر 1، منہ کی ٹکلی، یعنی یہ پورا حصہ یہ کھلا رہے گا؟ نہیں، کھلا رہے گا۔ دونوں ہتھیلیاں، یعنی دونوں یہ ہاتھ، ٹھیک ہے، اور دونوں پاؤں کے تلوے، یعنی پورا پیر ٹخنوں کے نیچے تک چھپا رہے گا، پھر اس کے علاوہ کھلا رہے گا۔ تو ان 5 چیزوں کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے۔ کس کے لیے؟ عورت کے۔ کیا چھپانا لازمی ہے؟ پورا بدن چھپانا لازمی ہے، صرف 5 اعضاء بدن کے علاوہ، جس میں سے 2 پیر ہو گئے۔ پیر سے مراد ٹخنوں کے نیچے سے جو حصہ ہے تلوے کا وہ، اور دونوں ہاتھ، ہتھیلی، ٹھیک ہے، اور منہ کا پورا حصہ جس کو منہ کی ٹکلی کہتے ہیں۔ تو ان 5 چیزوں کے علاوہ سارا بدن کیا رہے گا؟ ڈھکا ہوا ہے۔ اچھا، بعض اسلامی بہنیں شاید یہ غلطی کرتی ہوگی کہ اس طرح کی آستین ہوتی ہوگی ان کی، جس سے کہ ان کی آستین یہاں تک چڑھی ہوتی ہوگی اور یہ اتنا حصہ کھلا ہوا ہے۔ تو یہ جو حصہ کھلا ہوا ہے نا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض اسلامی بہنیں سر پہ دوپٹہ اس انداز سے لیتی ہے کہ باقاعدہ ان کے پیشانی کے بال جو ہے نا، یہ بال یہ باقاعدہ نظر آتے ہوگے شاید۔ تو اگر اس طرح سے معاملہ ہے تو آج سے اس کی ترکیب فرمائے کہ صرف منہ کی ٹکلی ظاہر ہونا چاہیے۔ اس کو آپ جو دوپٹہ لے رہی ہے یا جو بھی اسکارف ہے اس کو تھوڑا نیچے لے لیجئے گا تاکہ صرف ٹکلی ظاہر ہو، اور باقی کان نظر نہیں آنے چاہیے، تھوڑی کے نیچے کا حصہ زیادہ نظر نہیں آنا چاہیے، بس یہ اتنا حصہ آپ کا چہرے کا نظر آنا چاہیے۔ اب چہرے میں کان بھی داخل ہے، یاد رکھیں گا، لیکن کان کھلا ہوا رکھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے لیے صرف اتنا ہے اسلامی بہنوں کے لیے کہ وہ منہ کی ٹکلی کھلی رکھیں گے، دونوں ہتھیلیاں وہ بھی یہاں تک، یہ پورا بس اتنا حصہ کھلا رہے گا یہ دونوں، اور اسی طرح پاؤں کا حصہ، اور باقی سارا آپ کا بدن یہ چھپا ہوا ہونا لازمی ہے۔ البتہ اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک، پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہو تو ایک مفتہ بیہی قول پر نماز درست ہے۔ یہ گٹے کہلاتے ہیں، یہ ہتھیلی کہلاتی ہے، یہاں تک گٹے کہلاتے ہیں، پہنچوں تک۔ اگر یہاں تک بھی آپ کا کپڑا ہے، یہ یہاں تک تو بھی چل جائے گا، اسی طرح ٹخنوں تک بھی اگر آپ کی شلوار ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ صرف ہتھیلی کھلی رکھیں اور پنجے پاؤں کے۔
اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے نظر آئے یا جلد کا رنگ ظاہر ہو، نماز نہیں ہوگی۔ یعنی جس کو چھپانا فرض ہے پورے بدن میں، اگر معاذ اللہ وہ چیز ظاہر ہو گئی، یا اتنا باریک دوپٹہ آپ نے پہنا ہوا ہے اللہ نہ کرے کہ جس سے پورے سر کے بال اور پورا سر کا حصہ نظر آ رہا ہے، تو اس طرح سے تو نماز مطلب آپ کی مکروہ تحریمی ہو جائے گی، تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر اسلامی بھائی اس طرح کی پینٹ یا اس طرح کی شرٹ پہنے ہوئے کہ سجدہ کرتے ہیں تو پینٹ نیچے شرٹ اوپر ہو جاتی ہے، اور پھر معاذ اللہ پھر کچھ نظارے ہو جاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی خود کی نماز بھی خراب ہوئی اور دوسرا بیچارہ اسلامی بھائی بد نگاہی کے گناہ میں پڑ گیا۔ تو ان کو اسلامی بھائی کو خیال رکھنا ہے کہ اگر اس طرح کی شرٹ یا اس طرح کی پینٹ پہنے ہوئے نا، تو شرٹ اور پینٹ کی ملاقات ہمیشہ بنائے رکھے، یعنی اس میں وہ نہ ہو جائے، تضاد نہ ہو جائے، اختلاف نہیں ہو جائے، ان کو دونوں کو ملا کے رکھے۔ اور باقاعدہ کبھی کبھی ایسا نظر پڑ جاتی ہے کہ سجدہ ہو رہا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ وہ شرٹ اوپر چلی جاتی ہے، پینٹ نیچے آ جاتی ہے، اور پھر استغفر اللہ بد نگاہی والا ماحول ہو جاتا ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ شرٹ پینٹ میں پڑھ رہے ہیں نماز تو دیکھ لیجئے کہ ایسا تو نہیں کہ مطلب میں سجدے میں جا رہا ہوں یا رکوع میں جا رہا ہوں تو پیچھے کا حصہ کھل جا رہا ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ آج کل باریک کپڑوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے باریک کپڑے کا پاجامہ پہننا جس سے ران یا ستر کا کوئی حصہ چمکتا ہو، علاوہ نماز کے بھی پہننا حرام ہے۔ کچھ باریک کپڑے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جس سے بندے کی پوری رنگت چھلکتی ہے، اتنا باریک کپڑا پہن رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ صرف اندر کی بنیان نظر آتی ہے اور کچھ لوگوں کے انڈر ویئر نظر آ جاتی ہے، اتنا باریک کپڑا پہن رہے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ فیشن ہے، مزیدار کپڑا ہے، اچھا لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے کپڑے میں۔ لیکن آج جو چیزیں یہاں مزہ دے رہی ہے خلاف شرع کام کر کے، وہ قیامت میں وہی چیز سزا کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو نماز اس طرح پڑھے نا کہ پورا بدن بھی چھپا ہوا ہو اور ہم جو ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں مستغرق ہو جائے۔ تو ایسا باریک کپڑا صرف نماز میں نہیں، نماز کے علاوہ پہننا بھی حرام ہے کہ جس سے بدن کا حصہ نظر آ جائے۔ اور کچھ لوگ تو اتنے بے باک ہوتے کہ وہ آدھی چڈی پہن کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو ٹینشن ہی نہیں ہوتا ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ پڑھے لکھوں کا نام دے دیا کہ یار یہ بندہ پڑھا لکھا بندہ ہے اور ہاف چڈی پہن کے گھوم رہا ہے، رانے دکھا کر گھوم رہا ہے، معاذ اللہ پورے گھٹنے اس کے جھلک رہے ہیں۔ تو اس طرح کا کپڑا پہننا یہ ستر عورت کے علاوہ جو چیزیں ظاہر کرتا ہے نا، ستر عورت میں جتنی چیزیں چھپانا ضروری ہے، کم سے کم اتنا تو چھپانا ضروری ہے، لیکن وہ کب ہے، کس صورتوں میں، وہ بھی اس کی ایک تفصیلات ہے۔ تو ہمیں ایسے کپڑے پہننے سے بچنا ہے کہ جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہو۔ دبیز یعنی موٹا کپڑا، اتنا موٹا کپڑا پہن لیے کہ اب جو ہے بیٹھنا اٹھنا ہی دشوار ہو گیا ہے، اور ایسا کپڑا پہن لیے کہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اور معاذ اللہ آج کل کی عورتیں پہنتی ہیں، لیڈیز اس طرح کے کپڑے، جینز پہن لیتی ہے، ٹریک پہن لیتی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ پورا بدن کا حصہ ان کے وہ دبیز موٹے کپڑے کی وجہ سے اور نظر آتا ہے۔ تو ایسا کپڑا پہننا بھی ناجائز ہے کہ جس کے ذریعے پورے بدن کا حصہ، اس کی ہیئت، اس کی بناوٹ یہ نظر آ جائے، تو ایسا کپڑا بھی نہیں پہننا چاہیے۔ کپڑا جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو مگر بدن سے ایسا چپکا ہوا ہو کہ دیکھنے سے وضو کی ہیئت معلوم ہوتی ہے، ایسے کپڑے سے اگرچہ نماز ہو جائے گی مگر اس وضو کی طرف دوسروں کو نگاہ کرنا جائز نہیں۔ یہ مسئلہ خیال میں رکھیے، اس طرح کا کپڑا پہننا کہ جس سے معاذ اللہ باڈی کا معاذ اللہ چیزیں نظر آتی ہو، باڈی آف پارٹس نظر آتے ہو، موٹا کپڑا لیکن جلد رنگ نظر نہیں آ رہا اندر کا، لیکن وہ حصہ نظر آ جا رہا ہے، تو اگرچہ نماز ہو جائے گی لیکن ایسے نمازی کی طرف، ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے والے کی طرف دوسرے کا نظر کرنا یہ جائز نہیں۔ ایسا لباس لوگوں کے سامنے پہننا منع ہے اور عورتوں کے لیے بدرجہ اولا ممانعت۔ بعض خواتین ململ وغیرہ کی باریک چادر نماز میں اڑتی ہے جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، یا ایسا لباس پہنتی ہے جس سے اعضاء کا رنگ نظر آتا ہے، ایسے لباس میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ تھوڑا غور کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ رہی ہو خیالات میں کہ میں تو نماز پڑھتی ہوں، اور پھر معاذ اللہ اس طرح کی باتوں کا خیال ہی نہیں ہے، اور پھر ہم کئی سال ہو گئے کہ اس طرح نماز پڑھتے رہ جائے، آخر میں پتہ چلا کہ نماز ہی نہیں ہوئی ہے ہماری۔ تو نماز اس لیے پڑھے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اس لیے نہ پڑھے کہ وہ نماز قیامت کے دن ہمارے منہ پہ مار دی جائے۔ تو ہمیں شریعت کے مطابق نماز پڑھنی ہے، اپنی طبیعت کے مطابق
نہیں پڑھنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. میں نے 2 نماز کی شرط اور اس کی ڈیٹیلز عرض کی ہے. بہت ساری ڈیٹیلز اور بھی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات مجھ تک پہنچے تو کمنٹ کریں. اگر آپ کے کچھ سوالات اس سے ریلیٹیو ہے اور میرے علم میں رہا تو میں ضرور انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا، ورنہ میں اپنے بڑوں سے پوچھ کر انشاءاللہ عرض کر دوں گا. اللہ پاک ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید ہم کل 2 شرط اور اس کی ڈیٹیلز سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور کچھ کمی بیشی ہو جائے ریکارڈنگ کرنے میں یا اسپیچز دینے میں یا اس کو ایگزامپلس کے ذریعے سمجھانے میں، تو آپ میری بھی اصلاح کریں کہ اس کو اور اس طرح کر لے تو شاید اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اچھا ویڈیو بن جائے، اچھے ویورز آ جائے، اچھے لوگوں تک کامنٹ پہنچ جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ کچھ سیکھ لیں. تو آپ اگر ہمیں کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو کامنٹ کا آپشن کھلا ہوا ہے، آپ کامنٹ میں ضرور سرچ کریں اور ہمیں اپنے اچھے مشورے ایڈوائز دیجیے تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور بہتر سے بہتر انداز میں آپ تک علم دین کی باتیں پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں. الامان والحفیظ. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.